بلیٹن کے آغاز میں بڑی خبر یہ ہے کہ FBR میں اربوں روپے کی چوری روکنے کے لیے وفاقی حکومت کا بڑا اقدام۔ FBR کے کرپٹ اور نااہل افسران کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے حکم پر FBR کے 12 افسران کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ کرپشن میں ملوث افسران کو ملازمت سے برخاست کرنے کے احکامات جاری۔ کرپٹ اور نااہل افسران کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایماندار اور فرض شناس افسران کو اہم پوسٹوں پر لگایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا FBR میں اربوں روپے کی چوری روکنے کے لیے وفاقی حکومت کا بڑا اقدام سامنے آ گیا۔ FBR کے کرپٹ اور نااہل افسران کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے حکم پر FBR کے 12 افسران کو OSD بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کی کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ کرپشن میں ملوث افسران کو ملازمت سے برخاست کرنے کے احکامات۔ کرپٹ اور نااہل افسران کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایماندار اور فرض شناس افسران کو اہم پوسٹوں پر لگایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرپشن میں ملوث افسران کو ملازمت سے برخاست کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ FBR کے کرپٹ اور نااہل افسران کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے حکم پر FBR کے 12 افسران کو OSD بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کی کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ FBR میں اربوں کی چوری روکنے کے لیے بڑا اقدام۔ ان لائن ریونیو سروس اور پاکستان کسٹمز کے 12 افسران کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے عہدوں سے فارغ کیے گئے افسران کے خلاف کارروائی اور انکوائری رپورٹ بھی طلب کر لی۔ جو بھی سینئر افسران کرپشن میں ملوث تھے اور جن کو رپورٹس کے مطابق نااہل قرار دیا گیا تھا، تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت ہی تاریخی قدم لیتے ہوئے 21ویں اسکیل کے 22ویں اسکیل کے بہت سارے افسران کو آج ان کے عہدوں سے ہٹایا ہے، OSD کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور آگے بہت ساروں کو نوکری سے برخاست بھی کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس کلیکشن کا جو ادارہ ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت عرصے سے یہ ارکریزی ہو رہی تھی اور وزیر اعظم ہر اجلاس میں ٹیکس کی لیکیج کو روکنے کی بات کرتے تھے اور اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی بات کرتے تھے۔ تو اب عملی اقدامات کا وقت آ چکا ہے اور بہت سارے FBR کے افسران جو دوسرے محکموں میں فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان کو واپس جو ہے FBR کے محکمے میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو عہدوں سے ہٹا کے ان کے خلاف کارروائی اب ہوگی۔ اور یہ بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے جس کے اندر ان افسران کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے اس کو جانچا گیا ہے، ان کی کمپیٹنس کو جانچا گیا ہے، اور جو کرپٹ افسران تھے، نااہل افسران تھے اور جنہوں نے ٹیکس کے معاملات میں غفلت برتی، آج ان سینئر افسران کو ان کی عہدوں سے ہٹا کر ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم جو ہے وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے۔ اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیکس اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے، وہ آگے بڑھے گا اور ٹیکس کلیکشن میں اضافہ بھی ہوگا اور ٹیکس کلیکشن کا جو نظام ہے وہ مؤثر بھی بنے گا، اور یہ آنے والے دنوں میں معیشت میں جو بہتری کے اثرات نظر آئیں گے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر آپ کی ٹیکس کلیکشن ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستانی محنتی اور باہمت قوم ہے، ترقی کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب میں سپہ سالار بولے، پاک فوج ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ پاکستانی محنتی اور باہمت قومی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت، سپہ سالار کا گرین پاکستان انیشیٹو سے خطاب۔ معاشی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان پر خصوصی فضل ہے کہ اس میں ایک محنتی اور باہمت قوم آباد ہے جسے قومی ترقی کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ سپہ سالار نے اس بات پر زور دیا کہ افواج پاکستان جامعہ قومی سلامتی اور قوم کی اجتماعی بھلائی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گی۔ کانفرنس کو گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کثیر الجہتی اقدامات اور قلیل عرصے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں پر بریفنگ دی گئی۔ زرعی پیداوار میں اضافے اور فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ماڈل فارمز کے قیام، واٹر مینجمنٹ اسکیموں، ٹیکنالوجی کی جدت طرازی، سرمایہ کاری اور شراکت داری پر بھی آگاہی دی گئی۔ وفاقی وزراء نے زراعت کو پاکستان کی لائف لائن قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ گرین پاکستان انیشیٹو زرعی شعبے میں عصر حاضر کے جدید اور بہترین طریقوں کو متعارف کرائے گا۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق موجودہ معاشی بحران کے باعث حکومت پاکستان عوام کی فلاح کے منصوبوں کا بار اٹھانے سے قاصر ہے۔ ایسے میں ملک ریاض جیسے پراپرٹی ٹائکون نے اس اہم کام کا بیڑا اٹھایا، مخیر حضرات کے لیے مثال قائم کی کہ وہ بھی فلاحی اقدامات کے ذریعے کم آمدن افراد کو بھی معاشرے کا فعال رکن بنا سکیں۔ عالمی جریدے دی ورلڈ فائنینشیل ریویو میں
मलिक रियाज की खिदमात का इतराफ़ किया गया है। रिपोर्ट देखिए। जरीदे दी वर्ल्ड फाइनेंशियल रिव्यू की रिपोर्ट में बताया गया है कि मलिक रियाज का समाजी खिदमात में सबसे अहम इक़दाम बहरिया दस्तरख्वान का है। बहरिया दस्तरख्वान के जरिए गरीब और नादार अफराद के खाने का एहतमाम किया जाता है। यहाँ फराहम किया जाने वाला खाना बेहतरीन होता है और दिन में 2 बार मुफ्त दिया जाता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मलिक रियाज पर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना रहे हैं, चाहे वो सैलाब हो या जलजिला, आतिशज़दगी के वाक़यात हों या फिर कोई और तबाहकुन हालात। मलिक रियाज ने फ्रंट फुट पर आकर अपने हम वतनों की मदद की। 2022 के तबाहकुन सैलाब में जहाँ बड़ी तादाद में इंसानी इमदाद की जरूरत थी और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 94 से ज़ायद अजला को आफतज़दा करार दिया गया था, ऐसे में बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन करते हुए खुसूसी इमदादी टीमें रवाना की गयी। इमदादी कारकुनों ने सैलाब मुतासरीन को खुराक, अद्वियात, कपड़े और रिहाइश फराहम की। दी वर्ल्ड फाइनेंशियल रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक रियाज और उनकी फैमिली की जानिब से किए जाने वाले समाजी इक़दामात पर नजर डालें तो वाज़ेह होता है कि कारोबारी मैदान के अलावा मलिक रियाज और उनके बेटे अहमद अली रियाज इंसानी दोस्ती और समाजी तरक्की के लिए हमेशा से कोशा रहे हैं। मलिक रियाज की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो इंसानी मसाइल को हल करने में किरदार अदा करें। हुकूमत को चाहिए वो मलिक रियाज और इन जैसी शख्सियात के किरदार को सराहे जो मुल्क की समाजी बहबूद में मुस्बत तब्दीली को फरोग देना चाहते हैं।